بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایمان والکفارۃ فیہا جمع نے والکفارۃ کفارات فیہا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قسموں کا اور کفارے قسموں میں۔ باب قسموں کا اور کفارے قسموں میں۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اقسم واقسم باللہ واشهد باللہ واحلف باللہ وعلی عہد اللہ وعلی ذمۃ اللہ وعلی نذر اللہ وهو یہودی وهو نصرانی وهو مجوسی وهو بریء من الاسلام كل هذا يمين يكفرها اذا حنس۔ قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنیفة رحمه الله تعالی۔ روایت کی گیا حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں، یا کہے میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی، یا کہے میں گواہی دیتا ہوں، یا کہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، یا کہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، یا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں اللہ کے ساتھ، مجھ پر اللہ کا عہد، مجھ پر اللہ کا ذمہ، مجھ پر نظر، مجھ پر اللہ کی نظر، یا وہ کہے کہ اگر میں اس طرح نہ کروں تو یہودی ہوں، اگر میں اس طرح نہ کروں تو نصرانی ہوں، اگر میں اس طرح کروں یا نہ کروں جڑا بھی نال جوڑ دیو مجوسی ہوں، اگر میں اس طرح نہ کروں تو میں اسلام سے بری ہوں وغیرہ۔ فرمایا کل یہ یمین ہے کفارہ دے بندہ ان کا جب ہانس ہو جائے۔ جی انہاں چ کوئی بھی ہانس ہو گیا جڑی اس گل کیتی ہے اس دے خلاف کیتا تو کفارہ دینا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، اسی کل کو لیتے ہیں ہم، اور وہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ ایک منٹ الایمان جمع یمین، وہو فی اللغت القوت وفی الشریعت عقد، کہ کبھی ہوتا ہے اس کے ساتھ حالف کا عزم فعل پر یا ترک پر۔ اشہادو بھی قسم ہے اور شہادت یمین ہے، لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں نے کہا قالوا نشہد انک لرسول اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا تھا کہ اتخذوا ایمانہم جنۃ، تو ان کی شہادت کو اللہ نے یمین فرمایا ہے۔ عہد اللہ اس لیے کہ عہد یمین ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور ذمہ بمعنی عہد ہے۔ علیہ نظر لقول علیہ الصلاۃ والسلام، جو بندہ نظر مانے کوئی نظر اور نام نہ لے تو پس اس پر قسم کا کفارہ پڑ جاتا ہے۔ ترمذی۔ وہ یہودی یعنی کہ ہے کہ اگر کرے اس طرح تو وہ یہودی ہے، اگر کرے اس طرح تو نصرانی ہے، کرے اس طرح تو مجوسی ہے وغیرہ ذالک، تو یہ یمین ہے جی۔ تو جب وہ اس طرح کرے گا نا تو یہودی نہیں ہوگا بلکہ قسم کا کفارہ پڑے گا۔ اذا حنسا، جب حانس ہو جائے، اور نہیں جائز کفارہ دینا ہمارے نزدیک ہنس سے پہلے۔ فرمایا امام مالک امام شافعی رضی اللہ عنہما نے یجوز، اور ہماری حجت وہ ہے جو روایت کیا اس کو امام مسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس نے قسم اٹھائی کسی شے پر
پس دیکھا اس کا غیر و خیر اس سے تو چاہیے کہ لائے وہ خیر ہے پہلے وہ کرے، یعنی قسم توڑے، اور چاہیے کہ کفارہ دے اپنی یمین سے۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے قسم اٹھاتا ہوں میں، یا قسم اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ، تو صرف لفظ پڑھ دیں ان کو، ٹھیک ہے۔ وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ وَأَحْلِفُ بِاللَّهِ وَعَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَعَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ وَعَلَيَّ نَذْرٌ وَعَلَيَّ نَذْرُ اللَّهِ، اور نہ کروں تو یہودیوں، اور نہ کروں تو نصرانیوں، اور نہ کروں تو مجوسیوں، اور میں بری ہوں اسلام سے۔ کل یہ یمین ہے، کفارہ دے گا اس کا جب حانث ہوگا۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کل کو لیتے ہیں ہم، اور قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی کفارہ، یہ جڑے باب ہیں نا فقہ دے، وہ جو لفظ انہیں جگہ ہوتا نا بارہ شریعت، چونکہ انہیں جزیاں جمع کیتی ہیں نا کافی ساریاں، بھئی وہ فتاوہ عالمگیری دیاں خاص کر کے تے ساریاں، تو پھر اپنی زبان جو نہ مانے کیتے ہیں، کچھ ہندی ظاہر ہندی وہی ہندے سان، تو بہر اتوں کوئی نہ کوئی ٹیما لگ جاتا ہے بھی ساری زبان جنہاں دا مانا اس طرح کر کے تو انہوں ویکھیا جا سکتا ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن، اور کئی جزیاں اتنے مل جان گے جڑیاں زیادہ تو زیادہ فتاوہ عالمگیری جزیاں دا پنڈے۔ جی اضراب 10 مساکین لكل مسکین نصف صاع من بر او الكسوة وهو ثوب او تحریر رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ والأيام 3 متتابعات لا يجزئه أن يفرق بينهن لأنها في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه۔ تو 7:30 جماعت کا ٹائم رکھیا ہوتے؟ 3 أيام اچھا، متتابعات، میں کہ شاید ہوتے وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمین کے کفارے میں کہ 10 مسکینوں کا کھانا، ہر مسکین کے لیے نصف سا من برن، یا کسوہ 10 مسکینوں کا کسوہ وہ صوب ہے، یا ایک رقبہ کا آزاد کرنا، تو پس وہ جو نہ پائے ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی، تو پس روزے ہیں 3 دن کے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کل کو ہم لیتے ہیں، باقی یہ مسئلہ ہے کہ ایام 3 متتابعات ہونے چاہیے، نہیں کافی اس کو یہ کہ تفریق کرے ان کے درمیان، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں فصیام 3 ایام متتابعات، تو یہ مشہور ہے، اس پر عمل ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللہ۔ جی یہ جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے یمین کے کفارہ میں اطعام ہے 10 مسکینوں کا، ہر مسکین کے لیے نصف سا بر سے، یا کسوہ ہے اور وہ کپڑے، یا غلام آزاد کرنا، پس وہ شخص جو نہ پائے پس 3 دن کے روزے۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ، اور 3 دن متتابعات ہیں، نہیں کافی اس کو یہ کہ تفریق کرے ان کے درمیان، اس لیے کہ یہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں ہے فصیام 3 ایام متتابعات، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال اخبرنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا اردت ان تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء، قال جی وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ چل جو اشاعت لکھے نے بکسر لین عشاء۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا جب ارادہ کرے تو یہ کہ کھانا کھلائے تو یمین کے کفارہ میں، تو پاس صبح کا کھانا ہے اور شام کا کھانا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ۔ غدا وہ کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے اول النہار، عشاء بالفتح کھانا جو کھایا جاتا ہے پچھلے پیر۔ جی عشاء بکسر العین ہے، کھانا عشاء ہے
تے پچھلا وقت جڑا رات دے اے عشاء ہے جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب ارادہ کرے تو یہ کہ کھلائے یمین کے کفارہ میں، پس صبح کا کھانا اور پچھلے پیر کا کھانا، اور شام کا 2 ٹائم کھانا بھی 3 ٹائم نہیں جی قال محمد رحمہ اللہ وبه نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی ما یجزئ فی کفارۃ الیمین من التحریر، باب وہ جو کافی ہے یمین کے کفارہ میں تحریر سے کہ خدا غلام ٹھیک ہے باب وہ جو کافی ہے یمین کے کفارہ میں تحریر سے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال لا یجزئ المکاتب ولا ام الولد ولا المدبر فی شیء من الکفارات ویجزئ الصبی والکافر فی الظہار۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ الا فی خصلۃ واحدۃ المکاتب اذا لم یؤد شیئا من مکاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته اجزاه ذلك وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نہیں کافی مکاتب اور نہ ام الولد نہ مدبر تے مدبرہ بھی نالے کسی شے میں کفارات سے اور لکھے اور لا یجزئو اے وجہ ہے کہ الاستحقاق ہم الحریت یہ حریت کے مستحق ہیں جی انہیں ہو جانا ہے جی اور کافی ہے بچہ اور کافر زیار کے کفارے میں چونکہ مطلق تحریر رقبہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کل کو لیتے ہیں ہم مگر ایک خصلت میں اور فرما مڈو لا یجزئ المکاتب مکاتب جب کہ نہ ادا کی اس نے کوئی شے اپنی مکاتبت سے اجے کچھ بھی نہیں صرف گل ہوئی ہے اور مکاتب بنیا جے دیتا ککھ بھی نہیں تو مولا اس حتیٰ کے آزاد کر دے اس کو مولا اس کا اپنے کفارے سے تو کافی ہے اس کو یہ کافی ٹھیک ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اِذَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جائز ہے اس لیے کہ رق قائم ہے من کلے بل کافر اور کافی ہے کافر تحریر میں ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہم کہتے ہیں کہ جہاں قید کو نہیں ہے رقبہ یہ نام بولا جاتا ہے مسلم اور کافر دونوں پر۔ روایت کی گیا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں کافی مکاتب اور نہ ام ولد اور نہ مدبر کسی شے میں کفارات سے اور کافی ہے بچہ اور کافر زہار کے کفارہ میں۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ مگر ایک خصلت میں مکاتب جب نہ ادا کرے کوئی شے اپنی مکاتبہ سے حتیٰ کہ آزاد کر دے اس کو اس کا مولا اس کے کفارہ سے تو کافی اپنے کفارہ سے تو کافی ہے اس کو یہ۔ فهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ باب الاستثناء فی الیمین، باب استثناء کا یمین میں باب جی استثناء کا یمین میں۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابیہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى۔ باب استثناء کا یمین میں یمین قسم چائی کوئی شے معلق کیتی نال انشاءاللہ آکھیا تے او گل قسم کو نہیں پئی تے نہ او شے معلق ہوئی۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا من حلف علی یمین جس نے قسم اٹھائی کسی یمین پر یعنی کسی شے پر پس کہا اس نے انشاءاللہ تو پس تحقیق اس نے استثناء کر دی ہے اس نے اے صح الاستثناء ولا ینعقد الیمین نو پکاؤ بھی ہونے یمین ختم ہو گئی وہ جڑا باب شروع ہوندے سارے مسئلہ کے تفصیلی ہونے جی خیر ہوئے جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جس نے قسم اٹھائی یمین پر پس کہا اس نے انشاءاللہ پس تحقیق استثناء کیا اس نے یعنی وہ یمین منعقد کو نہیں ہوئی اے مطلب ہے
لہذا اگر انہوں نے خلاف کیتا ہے تو کفارہ کوئی نہیں. اللہ کی قسم تیرے کو آواں گا انشاءاللہ. نہ گیا نا تے کفارہ کوئی نہیں. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال من حلف على يمين فقال ان شاء اللہ فقد خرج من یمینہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں من حلف علی یمین، پس اس نے کہا انشاءاللہ، پس تحقیق نکل گیا وہ اپنی یمین سے، ان ذمہ کوئی شے نہیں آئی. روایت کی گئی جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا جو حلف اٹھائے یمین پر پس کہے انشاءاللہ تعالی پس نکل جائے گا اپنی یمین سے، تحقیق نکل گیا. نکل گیا اپنے یمین سے. ہاں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبید اللہ عن سعید بن جمیل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنس عليه. قال محمد رحمه الله وبهذا كله نأخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله في الايمان كلها اذا كان قوله ان شاء اللہ موصولا بکلامہ قبل کلامہ او بعد کلامہ. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا من حلف علی یمین، پس کہا اس نے انشاءاللہ، تو پس نہیں ہنس اس پر. ہنس نہیں تو مطلب ایک قسم نہیں پئی، تو جدو قسم نہیں پئی تو ہنس بھی کوئی نہیں. جی تے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے پس اس قول کو لیتے ہیں، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ساری قسموں میں. پھر جیڑی وہ نے قسم چاہی نا جی، تو ساری قسموں تو مراد تعلیق کے کوئی شے بھی اتنا کیا انہیں انشاءاللہ، جب کہ ہو قول قائل کا انشاءاللہ موصول بے کلام ہی. کیا موصول بے، تو واقعہ پتہ نہیں جناب امام صاحب دا کہ کوئی نہیں پتہ. اچھا، موصول بے کلام ہی، اس کی کلام سے پہلے ہو یا بعد ہو، پہلے انشاءاللہ آکھے یا آکھے نال، تے او گل کوئی نہیں منعقد ہوئی. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال الاستثناء اذا كان متصلا والا فلا شيء. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وذلك يجزئه وان لم يرفع به صوته. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ استثناء جب ہو متصل جی تو پس نہیں کوئی شے اس پر جی، وَإِلَّا وگرنہ ہاں متصل ہو نا تو تاں ہی کوئی شے نہیں نا. وَإِلَّا اگر متصل نہ ہو تو پھر اسنا کوئی شے نہیں، پھر قسم پہ گی. ٹھیک ہے جی. استثناء جب ہو متصل تو پھر وہ ہے، وگرنہ پس وہ استثناء فلا شیء. جی قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ کافی ہے اس کو اگر نہ بلند کرے اس کے ساتھ آواز اس کا، اے بالاستثناء، یعنی یہ استثناء اس کو کافی ہے، اگرچہ ہولی جا بھی آکھ دے نا، اچھی نہ بھی آکھے تا بھی یہ نال جڑ گئی ہے، لفظاں دی ادائیگی ہو گئی ہے، اے مطلب. جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا استثناء جب کہ متصل ہو وگرنہ پس نہیں کوئی شے. قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہ کافی ہے اس کو اگرچہ نہ بلند کرے استثناء کے ساتھ اپنی آواز کو. ایسا کبھی لفظ ہو جانتا بھی ہو گئی ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اذا حرک شفتیہ بالاستثناء فقد استثناء
قال محمد رحمہ اللہ وبہذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. ہاں پڑھے گا ابو حنیفہ تھا، حنیفہ کی ہے یار، کمال ہے. حضرت روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب حرکت دی بندے نے اپنے دونوں ہونٹوں کو استثناء کے ساتھ دے تو پس تحقیق اس نے استثناء کر دی ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. جی جی میں تیرے کو آواں گا تو لہذا بھائی اے مطلب ہے جی ابھی بندہ ڈردا بھی تھا نا کسی کو تو ہولی جاگ دے کی انشاءاللہ. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب حرکت بندہ اپنے دونوں شفتین کو استثناء کے ساتھ پس تحقیق استثناء کیا اس نے، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی رجل قال لامرأته انت طالق ان شاء اللہ قال ليس بشيء ولا يقع عليه الطلاق قال طلاق طلاق کمال ہے طلب سیدھے بولو. كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه واخره وهو قول ابي حنیفہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس رجل کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق انشاءاللہ، تو آپ نے فرمایا نہیں کوئی شے اور نہیں واقع ہوگی عورت پر طلاق. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم جب کہ ہو اس کی استثناء متصل بیمین ہی، مقدم کرے اس کو یا مؤخر کرے. انشاءاللہ انت طالق انشاءاللہ، اور وہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو. جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال محمد وبهذا ناخذ جب کہ وہ استثناء اس کی متصل بیمینہ، مقدم کرے استثناء کو یا مؤخر کرے، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ. باب النظر فی المعصیت، باب نظر کا معصیت میں. جی باب نظر کا معصیت میں. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا محمد بن الزبیر عن الحسن عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا نظر في معصیة وكفارته كفارة يمين. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. روایت کی گئی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نظر معصیت میں، اور کفارہ اس کا قسم کا کفارہ ہے. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. لا نظر نہیں مانا اس کا یہ کہ نہیں منعقد ہوتی، بالکل یہ نہیں مانا کیونکہ نہیں مناسب یہ قولہ و کفارتہ یمین، کفارت یمین، کیونکہ پھر نال جڑتا نہیں نا، جب معصیت میں نظر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوا جی. اس واسطے یہ مطلب نہ سمجھا جی، بلکہ مانا اس کا کہ نہیں ہے اس میں وفا. اے معصیت دی نظر مننے تے وہ پوری نہیں کرنی، جیسا کہ وہ تصریح کی گئی ہے بعض روایات میں، کیونکہ اس میں لا وفاء لنظر فی المعصیت، یعنی انہوں تروڑے تے کفارہ دے وے. جی
روایت کی گئی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، نظر معصیت میں اور کفارہ اس کا کفارۃ الیمین ہے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ محمد قال سمعت عامر الشعبي يقول لا نظر في معصية، من حلف على يمين معصية فليرجع ولا كفارة عليه۔ قال محمد ولسنا ناخذ محمد بلکہ پنڈ چلے میں ولكننا ناخذ بالحديث الاول، ومن ذلك ان يحلف الرجل الا يكلم اباه او امه او الا يحج ولا يتصدق ونحو ذلك من انواع البر، فليفعل الذي حلف الا يفعل ويكفر يمينه۔ الا ترى ان الله تبارك وتعالى جعل الظهار منكرا من القول وزورا وجعل فيه الكفارة، فكذلك ها هنا، وهذا كله قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ اور توجہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے جناب عامر شعبی رضی اللہ عنہ کو، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، نظر معصیت میں جس نے قسم اٹھائی کسی شے پر معصیت کی زمین پر، تو پس چاہیے کہ رجوع کرے اور معصیت نہ کرے اور نہیں کفارہ اس پر۔ آپ نے فرمایا میں جن نے بھی نظر وہ یہ غلط قسم اٹھائی، گناہ دی قسم چک لی سو تے او جڑا ہے نا گناہ نہ کرے تے قسم کوئی نہیں ٹوٹی، کفارہ کوئی نہیں، یہ قسم ہوئی کوئی نہیں۔ آپ نے ایک گل فرمائی، سنے ہی ولیکن چچی قال محمد رحمہ اللہ، اور نہیں لیتے ہم اس کو نہیں لیتے کیڑا بھی قسم توڑ دے تو کفارہ کوئی نہیں، اور لیکن لیتے ہیں ہم پہلی حدیث کو، سونے فرمایا وکفارتہ، بھئی او جڑی غلط قسم چاہیے نا او کام کرے، قسم تروڑے تو پھر کفارات دے وے۔ اور اس ہون نواں مسئلہ، اور اسی سے ہے یہ کہ قسم اٹھائی رجل نے یہ کہ نہیں کلام کرے گا اپنے والد سے یا اپنی والدہ سے دو، یا یہ قسم اٹھائے کہ حج نہیں کرے گا، قسم اٹھائے کہ صدقہ نہیں کرے گا، یا اور اس کی مثال نیکیوں کی قسموں سے، تو چاہیے کہ کرے وہ کہ قسم اٹھائی اس نے یہ کہ نہیں کرے گا، وہ کرے، ابے نال بولے، اماں نال حج کرے، صدقہ کرے، تے چاہیے کہ کفارہ دے اپنی یمین کا۔ امام محمد صاحب فرماندے نے ویکھو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے زہار کو منکرم من القول وزورا، پیڑی گل نے تے جھوٹ ماریا سو، اس دے باوجود اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اس میں کفارہ ہے کہ کوئی نہیں، تو پس اسی طرح یہاں بھی انہیں بھی تو جھوٹ ہی بولے ہیں نا، تو کفارہ ہے وے، تو انہیں گناہ دی قسم چاہیے، لہذا قسم تروڑے کفارہ ہے جی۔ یہ ہذا کلو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ او بلا تھی دے او بلا کفارتا کی وقول شاہ بھی مخالف ہے، احادیث کے لیے نہیں عمل کیا جائے گا اس پر جی۔ باب الخيار في الكفارة والذي يجعل ماله في المساكين، باب خیار کا کفارے میں اور وہ شے کے بنائے۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں وہ جو ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے او جیڑے جیڑے بئی چیزاں ذمے آن او نال، پس صاحب اس کام کا بالخیار ہے، او تو پہلا کرے او تو پچھلا کرے، ان خیار ہے، یعنی ایہ ذالک جون سا اس کا چاہے وہ کرے، یعنی کفارے میں
یعنی جڑا او نال ذکر ہے نا او نال اوتھے انہوں کی ہے او تو پہلا کرے تاں بھی ٹھیک ہے بعد والا کرے تاں بھی ٹھیک جے ایک گل گئی مک امام محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کو لیتے ہیں ہم اور اسی سے ہے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفارہ یمین میں یعنی جڑی گل چلتی پی سی بھی کفارہ یمین میں اب دیکھ لیں فرمانے باری تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ پس جون سا کفارات کا کفارہ دے اس کے ساتھ اپنی یمین کا کافی ہے اس کو وہ انہاں تیناں جو جڑا دے دے کافی ہے اور باقی رہ گئے روزے اور نہیں کافی اس کو روزے اگر پائے بعض نشیاء کا انہاں تیناں کو کر سکتا تو روزے نہیں رکھ سکتے کیوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن لَّمْ یجد جو یہ مذکورہ نہ پائے تو پھر فَصِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ اور نہیں اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے بندے کو روزے میں جیسا کہ اختیار دیا بندے کو باقی 3 میں روزے کے غیر میں وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ہاں جی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن إبراهيم قال إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر ما يسعه ويسع عياله فليمسكه وليتصدق بالفضل فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جب بنا دے رجل پرانے زمانے دا کسی اور ملک دا اپنے مال کو مساکین میں صدقہ آکھے میرا سارا مال ایک بیماری دا کہ صحت شکر ہے صحت کی حالت میں اپنا سارا مال بندہ صدقہ کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے تو اس نے صدقہ کیا تو فرمایا کہ پس چاہیے کہ نظر کر لے وہ جو گنجائش رکھے اس کے لیے اور اس کے عیال کے لیے دوبارہ مزدوری کرنی ہے نا وہ نہ رکھ لے جڑا مزدوری تک کام چلانے تک بھی انہوں لوڑ ہے جی پس چاہیے کہ روک لے اور صدقہ کر دے جو زائد ہے پس جب ایسر ہو جائے صدقہ کر دے اس کی مثل کے ساتھ جو اس نے روکا ہے کو 10 12 15 20 ہزار رکھا ہے نا تو پھر یہ بھی صدقہ جب دوبارہ بحال ہو گیا بھی صدقہ کر دے قال محمد رحمہ اللہ وبہذا کل ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مالہ اے کلہ فلینظر یعنی جب نظر مانی کہ صدقہ کرے گا اپنے جمی مال کا یہ نظر محمول ہے ہمارے نزدیک ان اموال پر جن میں زکوٰۃ ہوتی یاد آیا پڑھا سی مسئلہ کس تھان گزریا سی ہے اچھا چلو کما سر رہا بیل بدائے اور یہ استحسان ہے قیاس یہ ہے کہ داخل اس میں جمی مال جیسا کہ فرمایا حضرت ابراہیم نے اس اثر میں فرمایا نا سارا داخل ہے سنیں جی تو استحسان یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جن پر زکوٰۃ لازم آتی ہے نا وہ مال ہیں جی باقی نہیں جی ما یسعو یعنی اگر نہ پائے اس کا غیر تو روک لے اس سے قدرہ قوت ہی فائزہ قوت نہیں قوت ہی فائزہ مالا کا غیرہ ہو تصدق کا بے قدر مامسا کا شبہ جی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بنا دے رجل اپنا مال مساکین میں صدقہ بس چاہیے کہ نظر کر لے اس جو وسعت رکھے اس کے لیے اور وسعت رکھے اس کے عیال کے لیے جی بس چاہیے کہ روک لے اس کو اور چاہیے کہ صدقہ کرے زیادہ شابہ جی بس جب ایسا ہو جائے تو صدقہ کر دے اس کی مثل کو جو اس نے روکا قال محمد بهذا كله ناخذ وهو قول يعني باب من جعل على نفسه المشیا باب وہ بندہ جس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر چلنا چل کے حج کرنا ہے جی بابا سارا باپ پڑھا دیتا میرا یار آنکھیں لگ جاوے یار پلا بھی وہ مڑ کے نہیں ہے وقت ہونے جب وہ خدا دنا جب محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم انه قال في من جعل على نفسه المشي فمشى بعضا وركب بعضا قال يعود فيمشي ما ركب
قال محمد رحمه الله ولسنا نأخذ بهذا ولكننا نأخذ بقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا ركب أحد حديا أو شاة يجزئه يذبحها ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا ويعتمر عمرة أو حجة ولا شيء عليه غير ذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. اور نہ صرف مش جو تے تھوڑا جاشیہ پڑھ لو او تھلے او نظر آ رہے المشی اے من قال علی المشی الی بیت اللہ او الی الکعبۃ. ہن ترجمہ کرے پھر باقی آشے پڑھ دیں. پھر روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس بندے نے کہا نہ روایت کی کہ آپ نے فرمایا اس بندے کے بارے میں جس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر مشی کہ میں بیت اللہ یا کعبہ میں چل کے جانا ہے تو پس چلا کچھ حصہ تو پھر تھکی گیا اور سواری کی بعض سفر پیدل چلے تو بعض. حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے فرمایا لوٹے پس چلے وہ جو مارا کے بائیں واپس آوے جتوں سوار ہوئے نا وہ تو ٹور کے جائے. پھر 5-6 کلومیٹر گیا نا سواری تے سواری واپس لے آئے تھلے لے جائیں اتوں ٹور کے جائے ٹورے سارا سنا جی. قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بہذا. ہم اس کو لے لیتے لیکن ہم لیتے ہیں بقول علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کی فرمایا کہ جب سوار ہو تکا جائے ہونا جائے اہدا حدین قربانی دے حدج کرے یا شات حدج تے شات ہی کوئی ہندہ ہے حدج یا شات کافیہ اس کو ذبح کر دے اس کو اور صدقہ کرے اس کے ساتھ. تو چونکہ نظر منی سی ٹور کے تے پوری نہیں کی تھی لہذا اس نو ایک حد یہ لازم آ گئی ہے سنا جے اور نہ کھائے اس سے اور جا کے کی کرے عمرہ کرے یا حج کرے اور کوئی شے نہیں اس پر سوائے اس کے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اے لازم ہونا ہے ایک منٹ بابا جی اور ویکھو نا پہ مش یعنی جس بندے نے کہا کہ مجھ پر چلنا ہے الی بیت اللہ یا الی الکعبۃ پس لازم ہے جنہیں انج آکھیا نا انج کہ مجھ پر پیدل چلنا ہے کعبہ تک اس آکھن نال اس تے حج لازم آندا ہے تے یا کیویں ماشین ویسے تو خانہ کعبہ جان دا کوئی مقصد نہیں نا بھی اتنے عمرہ ہے تو یا کی کرنا حج کرنا ہے جی. اور اگر چاہے تو سوار ہو جائے تو وَأَحْرَقَ کا دمن سوار ہو جائے تو پھر ایک جڑن دم دے دے جی. ولا شیء علیہ غیر ذالک آپ نے فرمایا اور کوئی شے نہیں لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا یہ کہ اس پر حد ہے ترک مشق کی وجہ سے اور چونکہ نظر مان کے توڑی ہے تو قسم کا کفارہ بھی ہے قسم کا امام طحاوی صاحب نے فرمایا جی. روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے لازم کیا ہے اپنے آپ پر مشی پس چلا بعض حصہ اور سواری کی بعض حصے کی. آپ فرماتے ہیں کہ لوٹے پس چلے ما راکبہ. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور نہیں لیتے ہم اس کو لیکن لیتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو جب سوار ہو تو اہدا حدیان او شاتن مطلب قربانی کرے چھوٹی کافی ہے اس کو اور صدقہ کرے اس کا اور نہ کھائے اس سے کوئی شے عمرہ کرے عمرہ یا حج اور نہیں ہے کوئی شے اس پر سوائے اس کے وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. باب من جالا باب وہ بندہ جس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر منت منی میں اپنے بیٹے دی قربانی دینی ہے یا منت منی میں اپنے آپ نو ذبح کرنا ہے. چنگی پہ منت چاڑی سے کرنا کہ مولی زیفہ اگئی نے کم ٹپ گیا. ہاں جی باب وہ شخص جو لازم کرے اپنے آپ پر اپنے بیٹے کی قربانی یا اپنے آپ کی قربانی. محمد بن قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یجعل علیہ ان ینحر ابنہ ان علیہ 100 ناقۃ ینحرها.
قال محمد ناخذ بهذا ولكننا ناخذ بقول ابن عباس ومسروق ابن الاجدع رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو لازم کر لے اپنے اوپر یہ کہ نہر کرے گا اپنے بیٹے کو. ایک قتل خطا دی کنی دیت ہے تو یہ کہ لازم ہے اس پر 100 ناکا 100 اٹھ نہر کرے ان کو. یہ لازم آ گیا جی، یہ لازم آ گیا جی. قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بہذا، لیکن ہم لیتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس اور جناب مسروق بن اجدع کے قول کو. جی لازم کر لے اپنے اوپر یہ کہ نہر کرے گا اپنے بیٹے کو، فرمایا کہ اس پر 100 نہر کرے اس کو. قال محمد ولسنا ناخذ بهذا لیکن ہم لیتے ہیں. وہ اگلی روایت آ رہی ہے جناب مسروق بن اجدع رضی اللہ تعالی عنہ کو قول. ہاں جی اگے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال اتى رجل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقال انی جعلت ابنی نحیرا اے نظرت ان انحر ابنی ومسروق بن الاجدع جالس في المسجد فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اذهب الى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني بما يقول فأتاه فسأله فقال مسروق إن كانت نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار اذبح كبشا فإنه يجزيك. فأتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثه بما قال مسروق قال وأنا آمرك بما آمرك به مسروق. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. اور جن کیڑا نام سے وہ جڑا پیچھے تو آکھے سی پیچھے آیا سی تے ابن حبیرہ وراسن بڑی ٹل لا کوشش کڈی. یہ اس زمانے دے ابن حبیرہ ایک تے بعد والا حملی ہے نا سنے نا، اس زمانے وچ ہے تقریباً سن 70 چ او دی پیدائش ہے. یہ وہ ابن حبیرہ سن، سمجھ آئی؟ کیونکہ اس نام دے کہ نہیں نا بندہ کہ کوئی سن تو اس زمانے دے چون دے جی. تو میں آخر میں لب یار تو پھر اس نے لبیا کوشش کی تھی بھی ابن حبیرہ جو کہہ رہے تھے نا بھی بات ہے چوڑ نہیں جڑیا. تو ابن حبیرہ اس زمانے دے بھی ہیں جڑے سن 70 دنوں دی پیدائش ہے تو وہ ابن حبیرہ وہ نے جنہاں کو مسئلہ انہوں نے پوچھا سی. جی جی اچھا جی توجہ روایت کی گئی ہے محمد بن منتشر سے. وہ کہتے ہیں کہ آیا ایک رجل جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، عرض کی کہ بے شک بنایا میں نے اپنے بیٹے کو نحیر. ان دا براکٹ چ معنی کیتا یعنی نظر مانی یہ کہ نہر کروں گا میں. تے او محمد کہتے ہیں اور مسروق بن اجدع بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. تو پس فرمایا اس رجل کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ اوپر بیٹھے سن، جا اس شیخ کے پاس مسئلہ پوچھ اس سے. اے مسروق صحابی نہیں ہیں تابعی نے جی. تے شفقت فرمائی نے پچھلے واسطے جی جی بھی جیسی صحابی ہو کہ تابعی کو مسئلہ پوچھ لینے ہیں تو تانوں بھی کوئی گل نہیں. فرمایا او شیخ انہوں کو جا کے پوچھ، پھر آ تو پس خبر دے تو مجھے اس کے ساتھ جو کہا. انہوں نے اجرت نے جواب دینا میں نے آگے دسی کی آنکھیں نے جی. تو پس چلا گیا وہ رجل جناب مسروق کے پاس. پس سوال کیا اس نے جناب مسروق سے. پس فرمایا جناب مسروق نے کہ اگر ہے وہ نفس مومنہ، وہ جڑا ہے نا بیٹا مومن ہے تو جلدی کی تو نے جنت کی طرف، جلدی کی اس نفس مومنہ نے جنت کی طرف. بے مومن جلے مردہ جنت جانا ہے تو جلدی جان لگے، ایڈی جلدی نہ کرو. اور اگر ہے وہ کافرہ تو جلدی کی اس نے نار کی طرف. فرمائے گل ہوگی بچ فرمائے اذبح کبشن، ذبح کر تو ایک لیلا
کیونکہ کافی ہے وہ تجھ کو، ایک لیلا ذبح کر تینوں کافی ہے، او کی کر دے تینوں کعبہ شان کی شے، پھر ایک وجہ کھونا پہنچو نا جتنے میں تینوں عرض کرنا چاہنا ہوں جی، تھوڑا پیچھے چلو گا، چلے گئے کتنے حضرت او اس تو پیچھے تھوڑا جا ابراہیم علیہ السلام تو چلو نا جی، تو خواب اسماعیل علیہ السلام نو آئی سی تو او جنہیں بھی کی کرو بیٹا ذبح کرو، تے ان دے بدلے وچ کی آیا سی تاں واسطے کعبہ شام جی ایتھے پہنچو نا جی کہ کبش ذبح کر دے تے فإنہ یجزئہ کا، پس آیا وہ رجل ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، پس اس نے آپ کو بیان کیا وہ جو کہا مسروق نے، تو آپ نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تجھ کو اس کے ساتھ، کہ حکم دیا تجھ کو اس کے ساتھ مسروق نے، فرمائی جو گالی جا کے ایک لیلا ذبح کر دے گھٹا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتصر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل يجعل عليه أن يذبح نصيبه قال قبشا أو شاة قال محمد بن ناقض۔ لہذا مثلا جی میں پڑھ دے پہ تو ان کسی بندے نے کیا جی حضرت ابراہیم نخی کا یہ قول ہے، تو انہوں نے کہا یار میں نے ذرا ویکھ لین دے اور بھی ہو سکتا ہے اس قول تے فتویٰ نہ ہو، میں یار کوئی مہربانی شفقت فرما یار ٹھیک ہے میں ایسے رکھاں تے سونے دے قدمہ نو بھی سلام ہے، لیکن ویکھنے دی اجازت دے دے یار، اے جڑی ساڈی بیماری ہے نا جن دا کوئی علاج نہیں ہے جی۔ روایت کی گئی ہے محمد بن منتشر سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رجل کے بارے میں جو بنائے اپنے اوپر یعنی لازم کرے اپنے اوپر یہ کہ ذبح کرے گا نصیبہ اپنے نصیب کو، اور ویکھو نا مولوی جی ہاکذا فی الاصل ممکن ہے یہ کہ ہو نفسہ مکان نصیبہ، کیونکہ پیچھے عنوان ہو نا اپنے آپ نو ذبح کرنا، اس واسطے وہ نفس حوج بہتر ہے جی، یہ کہ لازم کرے اپنے اوپر یہ کہ ذبح کرے اپنے نفس کو اپنے آپ کو، تو فرمایا کہ کابشن و شاتن یعنی ذبح کرے وہ کبش کو یا قال محمد رحمہ اللہ بابہی ناخذو جی۔ وہ تو سنے بیٹے دی گل اپنا جواب ہے کہ تم ایک کبش جائے کہ جنہاں شاعت ذبح کر دے جی۔ رجل کے بارے میں جس نے لازم کیا اپنے آپ پر یہ کہ ذبح کرے گا اپنے آپ کو، آپ نے فرمایا کبش ذبح کرے یا شاعت قال محمد نبی ناخذ، مطلب کہ نکلا بھی اتھی انج نہیں آکھے نا کہ پھر قسم دا کفارہ بھی دینا ہے، لہذا بھی انج قسم پوری ہو گئی، اے مطلب جی او کیا کیا کفارہ دینا ہے، چلو تفصیل تے پھر آندی پی پڑھ دے پہ، لیکن بھی اتھی گل کو نہیں کہتی بھی کفارہ بھی دینا ہے، بلکہ کیا کہ بھی اے دے دے تے ہو گیا پورا جی جی۔